155 سورۃ الحدید آیت نمبر 25 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. تلاوت شدہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی رسول اللہ پاک نے بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، رسولوں کو بھیجنے کا اللہ کریم مقصد بیان فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے معجزات دیے. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے کسی ایسی چیز کا صدور ہو کہ کوئی اور شخص اس کو نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اور رسول کو ہم نے معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، ان کو معجزات دیے ہیں، وہ اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ لوگ اس کے معجزات دیکھ کے اس سے عاجز آ جائے. اور اس کے بعد پھر ہم نے انزلنا معہم الکتاب، ہم نے ان کو کتابیں دی ہیں، والمیزان اور ترازو دیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ کتاب فرمایا ہم نے نازل کیا ہے ان پہ کتاب، اور پھر آگے فرمایا والمیزان اور ترازو. اب ترازو تو نازل نہیں کیا جاتا ہے، وہ آلہ جس سے ناپتے ہیں. فرمایا وہ احکام جن کا تعلق میزان سے ہے وہ اتارے گئے ہیں، وہ حکم دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے جس طرح ہم نے اس سے قبل پڑھا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، سورۃ رحمان میں ہم نے پڑھا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور زمین پہ ترازو کو رکھا. اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں، ان کو اللہ پاک نے معجزات بھی دیے، کتابیں بھی دی. فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف قائم کرے. اللہ کا رسول لوگوں کو ان کے حقوق دے، عدل کرے، انصاف کرے، زمین پہ عدل و انصاف کا راج. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور لوہا ہم نے نازل کیا، اس میں ہیبت ہے بہت سخت. اب اسی طرح انزلنا الحدید یعنی خلقنا الحدید، لوہا ہم نے پیدا کیا، اس میں ہیبت ہے، رعب ہے، اس سے آلات بنتے ہیں، تلوار بنتا ہے، بہت ساری چیزیں اس سے بنتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی دین کی اس سے نصرت ہوتی ہے. جو لوگ
کتاب اور سنت سے راہ پہ آتے ہیں تو ان کو تعلیم دے کر تربیت کر کے ان کو راہ پہ لایا جاتا ہے، اور جو شریر ہوتے ہیں ان احکام کو پس پشت ڈالتے ہیں تو پھر ان کے علاج کے لیے فرمایا میں نے لوہا بھی پیدا کیا ہے، تلوار پھر ان کو ٹھیک کرتا۔ اسی طرح اللہ کے دین کی نصرت بھی پھر تلوار اور جہاد سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرما رہے کہ اس کو میں نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اس میں ہیبت ہے، اس میں رعب ہے، اور اس سے میرے احکام کی نصرت ہوتی ہے کہ جہاں پہ شریر ان کو پاؤں تلے رونتے ہیں تو پھر حاکم وقت بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ منافع للناس، لوگوں کے بہت سارے اس میں فائدے بھی ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کو ہم نے معجزات دیے اور معجزات سے قوم عاجز آ گئی ہے، تو گزری ہوئی آیتوں میں تو بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ کو وہ معجزات دیے گئے ہیں کہ اس سے آپ کی قوم عاجز ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو آج بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے، قرآن کریم کا معجزہ جو قیامت تک ہے، اس وقت بھی اس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز تھے، آج بھی عاجز ہیں۔ قرآن کریم معجزہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس وقت قرآن نے چیلنج کیا کہ اس معجزے کا مقابلہ کرو، تو فرمایا رسول ہم نے بھیجے، معجزات ہم نے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اور آپ کو ہم نے معجزات دیے ہیں، اور پھر جس انداز سے فرمایا ہم نے ان سب کو کتابیں دی ہے، تو آپ کو وہ کتاب عطا کر دی ہے کہ جس طرح وہ رسول صاحب کتاب تھے، آپ رسولوں کے سردار، اور آپ کو دی ہوئی کتابوں کی سردار ہیں قرآن کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی آیت کریمہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اس کے باوجود بھی ظاہری طور پر اپنے بندوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ جان لے، تمہارے سامنے یہ بات آ جائے کیا مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون مدد کرتا ہے اللہ کی دین کی اور اللہ کے رسولوں کی بن دیکھے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی نصرت کون کرتا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، ورنہ اللہ پاک اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کی وہ حفاظت جانتے ہیں۔ دین کی نصرت کا اللہ کے بندو جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اللہ خود بھی اس کی حفاظت کرنے پہ قادر ہے، وہ قوی ہے، زبردست قوی ہے، لیکن تمہیں آزماتا ہے کہ کون کمر بستہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، کون اس لوہے کو استعمال کر کے جہاد کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے بھیجے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اتاری ہم نے ان پہ کتابیں اور ترازو، کتاب اور ترازو، اور ان میں احکام دینے کا مقصد لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں پہ انصاف کو قائم کر لیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اتارا ہم نے لوہے کو، پیدا کیا ہم نے لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، لوہے میں بہت ہیبت رکھا ہوا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ،
اور لوہے میں اللہ نے لوگوں کے لیے اور بھی منفعت رکھی ہے، بہت سارے فائدے اس سے حاصل کیے جا رہے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوہا استعمال ہوتا جا رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کے دین کی نصرت کرتا ہے اور کون اس کے رسولوں کی نصرت کرتا ہے، بالغیب، غائبانہ بندے کے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ کو اس کی احتیاج نہیں، وہ زبردست قوت والے ہیں، پر تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہم وفق